بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے یمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اس سے چاہا کہ 10 لائق ترین اور اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ ناظرین، اس نمائندے نے 100 لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگوں کو جو سب سے اچھے اور افضل تھے انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں سے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ابن ملجم جو کہ شجاع فصیح و بلیغ تھا، اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرے، اور مداح میں اس نے جو خود شعر کہے تھے وہ پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں، آپ فرمان دیں، ہم سب غلامی کریں اور ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا ملجم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کس قبیلے سے ہو؟ کہا مراد سے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے 3 مرتبہ کہا کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا جی ہاں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین گرامی، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم صفین و نہروان کی جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اجازت دیں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کوفہ جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح و کامرانی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا اور کوفہ کی طرف گیا۔ شہر میں داخل ہوا اور بشارت بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ قطامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار و فاحشہ عورت تھی۔ طبقات الکبریٰ جلد 3 صفحہ نمبر 35 پر ابن سعد لکھتے ہیں کہ جب قطامہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح کی خبر سنی تو ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ قطامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کیا اور مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ قطامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو سپاہ خوارج میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا کہ وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پشیمان ہوا۔ قطامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، پھر اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم جو شہوت نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو ہاتھ سے دے بیٹھا تھا، قطامہ سے خواستگاری کی۔ قطامہ نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا۔ قطامہ نے کہا بہت زیادہ ہے، کچھ پیسے، جواہرات اور مشک و عنبر و عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا اس کے علاوہ اور کچھ؟ قطامہ نے کہا بہت سخت۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے میں گئی اور اپنے آپ کو دوسری شکل میں آرائش کیا، اور جب وہ واپس آئی تو ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا، اس نے کہا کہ اور کیا چاہتی ہو؟ قطامہ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرزا اور پریشان ہوا۔ اس سے اگلے دن ابن ملجم کو اطلاع ملی کہ یمن میں اس کا باپ اور چچا مارے گئے ہیں
اور اب وہ اپنے باپ اور چچا کی وراثت کا اکیلا مالک ہے۔ یہ سنتے ہی ابن ملجم یمن روانہ ہوا تاکہ بے تحاشا دولت لا کر قطامہ کے قدموں میں ڈال دے۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب جائیداد کو فروخت کیا اور مال و دولت لے کر چل پڑا۔ راستے میں اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور وہ سارا مال لے گئے۔ ابن ملجم جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک قافلے سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے میں وہ دو شخص کا دوست ہو گیا۔ ان دونوں کا تعلق خوارج سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے عہد کیا ہے کہ علی، معاویہ اور عمر بن عاص کو قتل کریں گے۔ اس گروہ کا نظریہ تھا کہ یہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہیں۔ چنانچہ عبد الرحمن نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قطامہ کے گھر گیا۔ یہ فاحشہ اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا اور پھر قطامہ کے پاؤں پر گرا اور اس کے وصال کی خواہش کی۔ لیکن قطامہ نے کہا کہ جب تک حضرت علی کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو مجنون و پاگل ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرتا ہوں۔ قطامہ نے کہا کہ اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار لی اور اسے کچھ پیسے دے کر اسے تیز کروایا، پھر کچھ درہم دے کر اس تلوار کو زہر آلود کروایا اور اس رات بدنصیب و بے حیا نے محراب مسجد کوفہ میں داماد رسول شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا جس کے اثر سے 2 روز کے بعد 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ کوفہ میں کہرام مچ گیا۔ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت علی علیہ السلام کی میت کو نجف اشرف میں دفنا کر کوفہ واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے کا کہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ غمگین تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑے سے پرسکون ہوئے تو کھڑے ہو کر بڑے جوش سے ایک خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو حاضر کیا جائے۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم پیش ہوا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق عبد الرحمن ابن ملجم ملعون پر ایک خاصی ضرب لگائی۔ ابن ملجم ملعون ضرب لگنے سے جہنم میں پہنچ گیا۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں، کوفہ کے سفر کے دوران کوفہ کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک حصہ نہایت ہی کالا ٹکڑا دیکھا ہے، اور جب میں نے تجسس کی حالت میں سوال کیا کہ اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس علاقے کے ایک مکین نے جواب دیا، یہ حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابن ملجم کی قبر ہے، اور اہل کوفہ کی یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے 7 دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا تھا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفاح کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعہ میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھودی گئیں اور سب کو سولی پر لٹکایا گیا۔ تاریخ ابن سعد میں لکھا ہے کہ کوفہ میں موجود ابن ملجم کی قبر کو بھی کھودا گیا، لیکن اس قبر میں اژدہے اور سانپوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نہایت جلیل القدر صحابی تھے
اور بہت سی جنگوں میں انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ عمر بن سعد، جو کہ بعد میں ابن سعد کے نام سے مشہور ہوا، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن ابی وقاص کا ہی بیٹا تھا۔ اس کا تعلق قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا خاندان ہے۔ اسلامی تاریخ میں یزید اور شمر کے بعد یہ تیسرا بدبخت تھا، جو واقعہ کربلا کے وقوع پذیر ہونے میں بنیادی کردار کا حامل تھا۔ عمر بن سعد کی تاریخ پیدائش واضح نہیں ہے، لیکن بعض مورخین کے مطابق عمر بن سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ 37 ہجری میں اس نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص کو خلافت کی ترغیب دلائی، جسے اس کے والدین نے مسترد کر دیا اور اسے خوب لعن طعن اور ملامت بھی کیا۔ یہ شروع سے ہی باغی طبیعت کا آدمی تھا۔ مذہب کے ساتھ اس کا برائے نام کا تعلق تھا۔ سن 51 ہجری میں زیاد بن ابیہ کی سازش پر عمر بن سعد نے صحابی رسول حضرت حجر بن عدی کے خلاف جھوٹی گواہی دی کہ وہ کافر ہو چکے ہیں، جس کی بنا پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اب اس دور کا آغاز ہو چکا تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر فتنہ دور سے پہلے اس دنیا سے پردہ دے دے۔ فتنوں کا دور شروع ہو چکا تھا۔ 60 ہجری میں جب یزید نے اپنی بیعت کے لیے مدینہ کے گورنر سے کہا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام امام سے بیعت ہر حال میں لی جائے، تو حالات کی کشیدگی کو بھانپتے ہوئے 28 رجب کو، جبکہ کچھ روایات کے مطابق 3 شعبان کو 60 ہجری میں اہل بیت اور اپنے صاحب کے ساتھ مدینہ سے مکہ ہجرت کی۔ عمر بن سعد اس وقت اموی حکومت کی طرف سے امیر حج مقرر تھا۔ جب اس نے حجاج بیت اللہ کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کا استقبال اور آپ کی طرف لوگوں کا رجحان دیکھا، تو فوراً عمر بن سعد مدینہ گیا اور جا کر یزید کو خط لکھ کر کہ یہاں جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں یقیناً آپ وہ دیکھنا نہیں چاہیں گے کہ مسلمان نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، اور ان کا استقبال دیکھ کر مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ کی خلافت اور حکومت قائم ہونے سے پہلے ہی نیست و نابود ہو جائے گی۔ اس نے یزید کو امام حسین علیہ السلام کی آمد کی خبر دی۔ جب مسلم بن عقیل علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر بن کر کوفہ پہنچے، انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے کوفیوں سے بیعت لی، تو ابن سعد نے بھی بعض دوسرے اشراف کی طرح یزید کو خط لکھا اور تجویز دی کہ اگر کوفہ بچانا چاہتے ہو تو والی کوفہ صحابی حضرت نعمان بن بشیر کو برطرف کر دو۔ نعمان بن بشیر اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، اور وہ ایک پکے اور سچے محب اہل بیت تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام علیہ السلام میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ چنانچہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے گورنر کا چارج سنبھالا تو مسلم بن عقیل علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام نے رازداری سے عمر بن سعد کو وصیت کی، لیکن ابن سعد نے زیاد کو ان کی وصیت سے آگاہ کر دیا۔ محترم ساتھیوں، ابن زیاد کی کوفہ آمد پر ابن سعد کو ایران کے شہر روے اور دستبی کی حکومت سونپ دی گئی اور اسے 4000 کا لشکر دے کر تیار کر دیا گیا کہ وہ ایران کے شہر روے جا کر وہاں کے باغیوں کو کنٹرول کرے اور وہاں کی حکومت سنبھالے۔ چنانچہ 4000 کا لشکر لے کر ابن سعد کوفہ سے باہر کھڑا ابن زیاد کے حکم کا انتظار کرنے لگا اور ایران کے شہر روے کی طرف پیش قدمی کے لیے بالکل تیار تھا، لیکن کوفہ میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی پیش قدمی کی اطلاع پاتے ہی ابن زیاد نے عمر بن سعد کو اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کے لیے کوفہ جانے کے احکامات جاری کر دیے۔ ابن سعد نے شروع میں تو اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ میرے احکامات تو روے اور دستبی علاقے کو جا کر اپنے کنٹرول میں کرنے کے تھے، لیکن مجھے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس پر اسے ابن زیاد نے دھمکی دی کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ حل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں ایران کے شہر روے کا حکمران بھی نہیں بنایا جائے گا۔
یہ بات سنتے ہی ابن سعد نے سرخم تسلیم کر لیا اور اپنے ماتحت 4000 سپاہی لے کر کربلا کی طرف چل پڑا۔ ابن سعد نے بروز جمعہ 2 یا 3 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کی طرف پیش قدمی کی اور اپنے ایک سفیر کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس روانہ کیا۔ ان سے پوچھا جائے کہ عراق کیوں آئے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے کوفہ کے لوگوں نے دعوت دی ہے، اسی بنا پر میں عراق آیا ہوں۔ اب اگر وہ اپنی دعوت پر قائم نہیں رہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ابن سعد امام حسین علیہ السلام کا جواب لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ اب سعد چاہتا تھا کہ وہ اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کر دے اور ابن زیاد سے اپنے دوسرے علاقے کی حکومت واپس لے لے، لیکن ابن زیاد نے اس کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا اور اس کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یا تو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرو اور یا ان سے یزید کے لیے بیعت لو، ورنہ تمہیں رے کے علاقے کی حکومت نہیں ملے گی اور اس کی جگہ پر شمر کو نامزد کر دیا جائے گا۔ لیکن ابن سعد نے اس خط کے جواب میں شمر سے کہا کہ میں خود ہی سپاہ کا امیر ہوں گا اور امام حسین علیہ السلام سے جنگ کروں گا۔ پھر عمر بن سعد نے اپنی یزید اور ابن زیاد کے ساتھ وفاداری ثابت کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلا تیر خیموں کی طرف پھینکا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ 10 محرم کو ابن سعد نے لشکر کو حکم دیا کہ شہدائے کربلا کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ 11 محرم کو ابن سعد نے اپنے تمام ہلاک شدگان سپاہیوں کو دفنایا اور اہل بیت کی لاشوں کو بے گورو کفن چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا تو عبید اللہ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے اس سلسلہ میں ان کا بھیجا ہوا خط واپس کر دو۔ ابن سعد نے دعویٰ کیا کہ وہ خط کہیں جل کر ضائع ہو چکا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں وہ خط تم سے ضرور لے کر رہوں گا۔ ابن سعد جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا وہ اپنی حالت کو یوں بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی مجھ سے بدتر حالت میں اپنے گھر کو نہیں پلٹا، کیونکہ میں ایک فاجر اور ظالم امیر کی اطاعت کر چکا ہوں اور عدل کو پامال کر چکا ہوں اور اپنی قرابت کے رشتوں کو منقطع کر چکا ہوں۔ ابن سعد اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے حضرت سلمان بن خزائی نے کوفہ میں ایک تحریک چلائی، جس کے باعث ابن سعد کو جان کی فکر لاحق ہوئی اور وہ مارے جانے کے خوف سے راتوں کو دارالامارہ میں سویا کرتا تھا۔ اس کے بعد امیر مختار نے سن 66 ہجری عیسوی میں امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کی نیت سے قیام کیا اور کوفہ پر مسلط ہوا تو اس نے ایک بھری محفل میں کہا کہ مجھ پر اس وقت تک نیند حرام ہے جب تک میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ نہ لے لوں۔ اسی محفل میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جو عمر بن سعد کا بہت قریبی رشتہ دار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور اس کو مختار کے ارادے سے آگاہ کیا کہ مختار تمہاری تلاش میں ہے، اپنی جان بچا لو۔ ابن سعد محمد بن اشس کے ساتھ، جو کہ خود بھی جنگ کربلا میں شرکت کر چکا تھا، کوفہ سے فرار ہو کر چلا گیا، لیکن کوفیوں نے مختار کے خلاف بغاوت کی تو وہ کوفہ واپس آیا اور مختار کے دوسرے مخالفین کے ساتھ مل کر باغیوں کی قیادت کرنے لگا۔ باغی گروہ کو شکست ہوئی تو پھر وہ کوفہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور بصرہ کی طرف چلا گیا۔ مختار نے اپنے ایک سپہ سالار ابو کلوس کو ابن سعد اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب میں روانہ کیا، لیکن عمر بن سعد چونکہ مختار کا قریبی دوست بھی رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے حفص کو، جو کہ جنگ کربلا میں بھی اس کے ساتھ تھا، مختار کے پاس بھیجا کہ اس کے ساتھ گفتگو کر سکے۔ حفص جب مختار کے پاس پہنچا تو مختار نے اپنے ایک فوجی افسر کو، جس کا نام کسار بن تمار تھا، اسے خفیہ طور پر اپنے پاس بلایا اور حکم دیا کہ ابھی تم عمر سعد کے پاس جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ ابن امام یوسف اور تاریخ امت کے مصنف لکھتے ہیں کہ کسار امیر مختار کے حکم سے عمر بن سعد کے گھر داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔
جب اس نے کسار کا غضبناک اور غضب آلود چہرہ دیکھا تو اپنی موت سر پر دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، لیکن اس کا پاؤں لحاف میں پھنس گیا اور وہ بستر پر ہی گر پڑا، اور کسار نے بغیر کوئی مہلت دیے اس کا کام تمام کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور اس کی ذلت امیز موت آخر کار وقوع پذیر ہوئی۔ کسار جب عمر بن سعد کا منحوس سر لے کر مختار کے پاس آیا تو مختار نے عمر کے بیٹے حفص کو مخاطب کر کے کہا، اس کٹے سر کے مالک کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، اور اس کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ مختار نے کہا، ہاں، تیرے لیے واقعتاً زندگی فائدہ مند نہیں رہی، اور پھر حکم دیا کہ حفص کا سر بھی تن سے جدا کر کے اس کے باپ کے سر کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد مختار نے کہا کہ عمر سعد کا سر حسن کے بدلے اور حفص کا سر علی اکبر کے بدلے، لیکن فوراً اپنے جملے کی تردید کرتے ہوئے کہنے لگا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، ان دونوں سروں کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر عمر بن سعد اور اس کے بیٹے حفص کے جسم کو آگ لگا دی گئی اور پھر ان کی راکھ کوفہ کی گلیوں میں بکھیر دی گئی، لیکن مختار کو پھر بھی چین نہ آیا اور اس نے عمر بن سعد کے باقی تمام بچوں کو ملک بدر کر دیا۔